اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ باران رحمت جس طرح مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، قرآن پاک مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ جس طرح زمین جو بنجر اور مردہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی عطا کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، یعنی وہ کاشتکاری کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو قرآن سے لگاؤ پیدا کرتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کا دل اگر مردہ ہوا ہوتا ہے، یعنی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کے مردہ دل کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ بیان تھا گزشتہ آیت میں۔ اب یہ بیان ہے ان دونوں آیتوں میں کہ برے لوگوں میں سے بھلے لوگ اور اسی طرح سخت اور سنگ دلوں میں سے نرم دل کس طرح نکل آتے ہیں۔ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کی قدرت میں سب کچھ ہے اور تمہارے سامنے اس کے نمونے بہت سارے موجود بھی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ برے لوگوں میں سے اچھے لوگ نکال دے اور سنگ دلوں میں سے اللہ نرم دل نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بہت سارے نمونے ہیں۔ پہلا نمونہ دیکھیے، بری چیزوں میں سے نہ صرف اچھی چیز بلکہ بہت اچھی کس طرح نکلتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور نیز تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کی ضرورت ہے، غور درکار ہے۔ ان کے پیٹ میں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کیجئے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی درکار ہے تمہیں۔ کیا یعنی کیا تم اس میں غور نہیں کرتے کہ دودھ جیسی پاکیزہ اور بہترین نفیس چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اسی جسم میں بنتا ہے جس میں غلاظت بھی ہے، خون بھی ہے اور مختلف طرح کی گندگیاں اور مختلف طرح کی آلائش اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ نکال رہا ہے۔ تو یہ قدرت کی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ دیکھو کہ اس گندگی میں دودھ بھی بن رہا ہے جو تمہاری سب سے زیادہ ایسی پسند غذا ہے، دل پسند غذا ہے کہ اس میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے اور نہ ہی خون کا اس میں کوئی اثرات ہوتے ہیں، نہ اس کے اندر اس طرح کا خون کا رنگ یا گوبر کا رنگ ہوتا ہے، بالکل خالص ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ رنگ و بو اور خاصیت اور مقصد ان میں بھی دونوں میں بالکل مختلف ہے۔ گوبر میں یا خون میں اور دودھ میں ان کی دونوں کی تینوں کی خاصیت الگ، مقصد الگ۔
تو ایسا دل پسند اور خوشگو ہے تمہارے لیے کہ تم دیکھتے ہی اس کو پینے لگ جاتے ہو اور اس کا ایک ایک قطرہ پی جاتے ہو۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مواشی انہی جانوروں میں سے دودھ کو نکال رہا ہے کہ جن کے اندر، جن کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے اور مختلف طرح کی فضلہ ہیں، تو اس طرح کی آلائش بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس میں سے دودھ کو کتنا صاف ستھرا آپ کو نکال کر دے رہا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے، جب اس کے معدے میں گھاس جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے، معدے کی اس عمل سے غذا کے فضلہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کرتا ہے، دودھ کو الگ کر کے جانوروں کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتے ہیں، معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتے ہیں جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی ایسی زائد چیزیں کہ جو آلائش ہوتی ہیں اور جو گندگی کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں جو گوبر کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، شرط ہے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں اسراف نہ ہو، یعنی زیادتی اور فضول خرچی نہ ہو اس میں۔ اور حسن بصری بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کھانا اور اس طرح کی بہترین چیزوں کا استعمال کرنا، غذاؤں کا استعمال کرنا غلط ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اور مسئلے کے طور پہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال اور شیریں کھانا یہ زہد اور اسی طرح تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من، یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔ اسی طرح فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، یعنی یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ یعنی اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے، اسی لیے قدرت نے ہر انسان اور حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ تو اچھی چیز کا اور سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب آدمی کھانا کھائے تو پھر اللہ سے دعا کرے اللہ اس سے بہترین عطا فرمائیے۔ دودھ پیے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس سے زیادہ عطا فرمائیے۔ بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا اس میں، یعنی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ میں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما، اور دودھ میں جو دعا ہو رہی اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس سے بہتر اور اللہ اس سے زیادہ عطا فرما۔ یہاں زیادتی کا مطالبہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دودھ ہے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے ہر انسان اور حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھیے اللہ نے گندگی میں سے کتنے صاف ستھری چیز کو نکال کر آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی قادر ہے، اگر تم اسی نمونے میں غور و فکر کرو تو آسانی کے ساتھ اللہ پاک کی قدرت لا یزال کا اندازہ کر سکتے ہو کہ ہاں ایسی قادر ذات کے لیے برے اور گندے لوگوں کی سوسائٹی میں سے بھلے اور نیک دل انسانوں کو وجود میں لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس اللہ پاک کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے برے لوگوں میں سے بھلے لوگوں کا پیدا کرنا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور نیز تمہاری لیے مواشی میں بھی غور درکار ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایک چیز اور ہے
یہ بطون ہی کی جو ضمیر ہے یہ انعام کی طرف راجع ہے، انعام کی طرف راجع ہے۔ لفظ انعام جمع مؤنث ہونے کا تقاضا تو یہ تھا، لفظ انعام چونکہ جمع مؤنث، اس کا تقاضا یہ تھا کہ بطونہا کہا جاتا، جیسے سورہ مومنون میں کہا گیا ہے نسقیکم مما فی بطونہا فرمایا گیا۔ قرطبی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ سورہ مومنون میں معنی جمع کی رعایت کر کے ضمیر مؤنث لائی گئی، بطونہا کہا گیا۔ اور سورہ نحل میں جو یہ ہے اس میں لفظ جمع کی رعایت سے ضمیر مذکر استعمال ہوئی، اور محاورات عرب میں اس طرح کی اس کی نظیریں بے شمار ہیں کہ لفظ جمع کی طرف ضمیر مفرد راجع کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے بے شمار محاورات عرب میں نظیریں ہیں۔ اب اس آیت کا ہم خلاصہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے برے لوگوں سے اچھے لوگوں کو نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ اگلی آیت وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ دوسرا نمونہ، سنگ دلوں میں سے نرم دل کس طرح نکل آتے ہیں، اس کا نمونہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی غور کرو، کھجور، انگور، گنا ہے، سنترا اور طرح طرح کے پھل یہ کیسے ٹھوس اور سخت ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کیا ہو اسے کبھی یقین نہیں آئے گا کہ ان میں سے اس طرح کی چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی مشروب کی بنائی جا سکتی ہیں، مگر یہ خدا پاک کی قدرت ہے کہ ان ٹھوس پھلوں میں سے خوش ذائقہ ہے، شیریں اور اس طرح عرق نکل آتا ہے ان کے درمیان سے۔ مختلف طریقوں سے لوگ کام میں لاتے ہیں، کوئی شربت بنا لیتا ہے، کوئی سرکہ بناتا ہے، کوئی جو ہے پکا کر اس کو اور چیز بنا لیتا ہے، کوئی شکر بناتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان سے شراب بناتے ہیں، نشہ آور چیزیں تیار کرتے ہیں۔ اگر لوگ عقل سے کام لے تو سمجھ سکتے ہیں کہ خدائے پاک ہر طرح قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان کے لیے یہ کام نہایت ہی آسان ہے کہ انہی سنگ دل انسانوں میں سے جن کے دلوں میں کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، ایسے نرم دل انسان پیدا کر دیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت والجلال کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی تصویر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ولید بن مغیرہ ایسے سنگ دل انسان کے پیٹ سے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تو اس میں دوسرا نمونہ ہے کہ ایسے سنگ دل آدمیوں میں سے نرم دل آدمی کو پیدا کرنا اور نکالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح اس آیت میں اللہ نے اس کو واضح کیا۔ اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔